تو یاد رکھو انسان کی نیچر کے دو پہلو ہیں، بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھو اچھی طریقے سے۔ ایک ہے مادی زندگی، ایک ہے روحانی زندگی، یا انسان کی جو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دماغی زندگی، آپ اس کو سے تعبیر کر لیں، روحانی زندگی، نفسیاتی زندگی انسان کی۔ انسان کو جیسے اپنی باڈی کو درست رکھنے کے لیے نیچرل لائف کی ضرورت ہے، اپنی کھوپڑی کو درست کرنے کے لیے بھی نیچرل انوائرمنٹ کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ یار صبح ایکسرسائز بہت ضروری ہے مینٹلی صحت کے لیے، آپ نے ایکسرسائز کی، آپ نے صبح انڈے منڈے کھائے، سارے ٹیسٹ کروائے، بالکل فٹ فاٹ، کوئی کولیسٹرول کا اضافہ نہیں ہے نہ کمی ہے، لیکن ایک بندہ روزانہ آپ کو صبح شام گالیاں دے کے جا رہا ہے، یا بہو پہ ساس مسلط ہو گئی ہے، کوئی جٹھانی الٹا سیدھا کہتی ہے اور گزر جاتی ہے طنز کر، ساری پروٹین لیول بالکل سب کچھ ٹھیک ہے، ایک مہینے بعد کولیسٹرول کہاں پہنچا ہوا ہوگا؟ بہت زیادہ تجاوز کر گیا ہوگا، اور چڑچڑاپن طبیعت میں پیدا ہو چکا ہوگا، صحت مند خوراکیں کھا کے بھی صحت نہیں ہوگی۔ اب کیا کوئی ڈاکٹر ہے جو کوئی ڈاکٹر آپ سے اگر یہ پوچھے کہ کیا کھا رہے ہیں، بھائی صحت بھی آپ کی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یعنی کھانا پینا بھی ٹھیک ہے، نیند بھی ہو رہی ہے، سب کچھ، تو ڈاکٹر پوچھے گا پھر کوئی اور بات ہے، تو پھر آپ خاتون حوالہ دے گی میری جٹھانی ہے جو مجھے ٹینشن دے رہی ہے۔ تو یہ جو ٹینشن جٹھانی یا کوئی بھی خاتون اس کو دے رہی ہے، یا آپ کا باس آپ کو مسلسل ٹینشن دے رہا ہے مسلسل، جس کی وجہ سے آپ میں موٹاپا آ رہا ہے یا کولیسٹرول آ رہا ہے یا آپ کی باڈی آڑی ترشی ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ جو نیچرل انوائرمنٹ آپ کو روحانی طور پہ ملنا چاہیے وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہا۔ تو سائنس نے جتنی بھی ترقی کر لے نا، کسی سائنسدان کو بھی آپ روزانہ صبح شام جا کے گالیاں دیں گے، وہ کتنا پڑھا لکھا ہو وہ بھی ڈپریشن میں جائے گا۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس کی سائنسی ترقی اس کو ڈپریشن سے نہیں نکال سکتی، بلکہ سائنس کہے گی کہ ڈپریشن کا ذریعہ ہے فلاں آ کے گالیاں دے رہا ہے، اس پہ پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنی عزت چاہتا ہے، اپنی ذلت صدیوں سے کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی مینٹلی صحت کے لیے بھی اور خوش رہنے کے لیے بھی آپ کو نیچرل انوائرمنٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو اب سمجھے بات کو اچھی طرح، انسان کو خوش رہنے کے لیے جیسے یہ ضروری ہے کہ دوسرے اس کی عزت کریں، ایسے ہی انسان کو خوش رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فزیکلی یا مینٹلی تنہا نہ ہو۔ اب کیسے سمجھائیں بات کو میرے بھائی؟ بعض دفعہ فزیکلی تنہا کا مطلب آپ جنگل میں آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، کوئی بندہ ہی آپ کے پاس نہیں ہے، تھوڑے دن میں ڈپریشن سے آپ مر جاؤ گے آپ، کیونکہ انسان کو کیا چاہیے؟ کوئی چاہیے اس کو، اس کی وحشت دور کرنے، بھلے کوئی محبت نہ بھی کرنے والا ہو، کوئی بھی دور بندہ آپ کو جنگل میں اکیلے میں نظر، قبرستان کبھی اکیلے جا کے بیٹھے ہو، کوئی بندہ نظر آ جائے، تھوڑا سا جن چڑیل بھوت کا خوف کم ہو جائے گا آپ میں کہ یار کوئی بندہ یہاں موجود ہے، حالانکہ نہ وہ آپ کو سلام کر رہا ہے نہ وہ آپ سے ہیلو ہائی کر رہا ہے، لیکن اس کی موجودگی کا احساس آپ کی طبیعت میں سکون پیدا کر دے گا۔ سائنس کتنی ترقی کر لے، انسان کی اس نیچر کا آلٹرنیٹ سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ جو ماہر سائنسدان ہوں گے وہ اس کو میڈیکل سائنس کا حصہ سمجھیں گے۔ اسی طرح خوب سمجھ لو، انسان کو مینٹلی طور پر بھی محبت کرنے والے لوگ چاہیے، اگر نہیں ملیں گے تو بھی کس میں جائے گا؟ ڈپریشن میں۔ اگر آپ کو آپ کی بیوی آپ سے محبت نہیں کرتی، صرف پیسوں پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ دل سے میری نہیں ہے، آپ ٹینشن میں جاؤ گے۔ اگر عورت کو احساس ہو گیا صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا ہوا اس نے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اس کو مجھ سے لگاؤ نہیں ہے، عورت کس میں جائے گی؟ چاہے وہ بینک مینیجر ہو، چاہے وہ نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ۔ اگر آپ کے دوست احباب میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ صرف مطلب کے دوست ہیں، ان میں سے کسی کو بھی مجھ سے ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے، آپ ٹینشن میں جاؤ گے، آپ ڈپریشن میں جاؤ گے۔ تو سب سے زیادہ دنیا میں خوش وہ ہوتا ہے جس کو محبتیں زیادہ ملتی ہیں۔ نہیں آ رہی بات؟ جن کے ریلیشن اچھے ہوتے ہیں نا، محبتیں مل رہی ہوتی ہیں اور دل سے مل رہی ہوتی ہیں، وہ سب سے زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش۔ اور اللہ نے جو میکینزم بنایا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے خونی رشتوں سے محبت ملنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، اجنبیوں سے خالص محبت ملنے کا چانس یہ نہیں کہ کل عدم ہے، ہوتا ہے لیکن ریشو کیا ہے؟ کم ہے۔
دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کا دوست ہے, بڑا زبردست دوستی ہے, ایک دن بیمار, 2 دن بیمار, 3 دن بیمار, آپ اور ٹینشن دے رہے ہو, اس کے بعد وہ کنی کترا کے نکلنا شروع ہو جائے گا. کتنا ہی جگری دوست ہو, عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن آپ کی اولاد ہے, بیمار ہو رہی ہے مسلسل, ماں باپ کبھی کنی کترا کے نہیں نکلیں گے, کبھی نہیں نکلیں گے. اسی طرح اگر آپ کو باپ سے محبت ہے, اس کی بیماریوں سے آپ نہیں چاہو گے کہ یہ مر جائے, بلکہ آپ چاہو گے کہ یہ کیا ہو جائیں, اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی بڑی کوئی آزمائش آ جائے, کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں کہ چیخو پکار لگی ہوئی ہو, وہ پھر اذیت دیکھ کے انسان چاہتا ہے کہ بھئی یہ یا تو ٹھیک ہو جائیں یا موت واقع ہو جائے تاکہ اس اذیت سے نکلیں. وہ ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی آپ کیا چاہو گے, یہ بچا رہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ قوم کیسے خوش ہو سکتی ہے جس کے خونی رشتے ہی ختم ہو گئے؟ محبت تو اگلا درجہ ہے نا. ابے کیا ہو گیا, جو لبرل لوگوں میں خونی رشتے ہوتے ہیں, محبتیں نہیں ہوتی, اور انگریزوں میں خونی رشتے ہی نہیں ہیں. محبت کا جو محل تھا نا, جہاں سے محبت ملنے کا چانس تھا, وہ شخصیات ہی ان کی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جو ریلیشن سے محبت ملنا انسان کی مینٹلی صحت کے لیے ضروری تھا, وہ محبت ہی کیا ہو گئی, ختم. تو وہ کہاں سے خوش ہوگا؟ یہ تو انہوں نے اتنی ترقی کر لی جس کی وجہ سے کچھ بچے ہوئے ہیں, ورنہ میں بار بار کہتا ہوں, اگر وہ ان حالات سے گزرے جن سے ہم گزر رہے ہیں, غربت, مہنگائی, تو یہ سارے کھمبوں سے چپک کے ہلاک ہو جائیں. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا وہ بڑے خوش ہیں, ہم خوش نہیں ہیں. کبھی بھی دو قوموں میں یا دو شخصوں میں کمپیئر کیا جاتا ہے نا, تو ایک جیسا انوائرمنٹ دے کے دیکھا جاتا ہے کہ اب کون خوش ہے. نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. دیکھو آپ تجربہ کر رہے ہیں کہ اس کو سیب کھلاؤ تو آئرن کی کتنی کمی ہے, اس کو سیب کھلاؤ تو دونوں کو ایک ہی ٹائم پہ سیب کھلایا جائے گا, اور پھر باقی خوراک کا بھی ان کا ایک ہی جیسی خوراک کھلائی جائے گی. اس کے بعد جج کیا جائے گا کس نے آئرن کو کتنا آبزرو کیا اور کس نے نہیں کیا. پھر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اس میں زیادہ صلاحیت ہے, اس میں کم. تو گوروں کو جو خوشحالی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہمیں اگر وہ مل جائے تو ہم ان سے کروڑہ گنا زیادہ اور خوش ہو جائیں گے, کیونکہ ہمیں محبتیں مل رہی ہیں. اور اگر یہ غربت, مہنگائی تھوڑے دنوں کے لیے, یہ والے حکمران بھی آپ ان کو ایک ہفتے کے لیے ادھار دے دیں, تو پھر آپ دیکھو وہ جو بچے ہوئے ہیں نا, کیونکہ ایک چیز خوشی کی تھی وہ بھی ختم. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو یہ جو ریلیشن سے جو محبت ملتی ہے, یہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, یہ مذہب کے بغیر ملنا ممکن نہیں ہے, یہ ناممکن ہے. جو اصل دعویٰ جو سمجھانا چاہ رہا تھا نا, جس کی اتنی لمبی ہم نے تمہید کی, اس کی وجہ سے وہ سوسائٹی کیا ہو گئی, ناکام.